آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان پر ہمیں سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام میں داخل فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ابدی زندگی میں بھی اپنے ساتھ اپنے محبوب نبی کے ساتھ ابدی زندگی بخشے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جب کوئی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہاں حکم اور حکم کی تعلیم سنت میں ادائیگی کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو اس کا اقرار اور تصدیق جو ہے اس کے کام آ جاتا ہے۔ اور جب کوئی اقرار اور تصدیق کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو یہ نام کا مسلمان تو ہوتا ہے، لیکن یہ نام کے مسلمانی میں منافقت بھی ہوتی ہے، اور نام کے مسلمانی میں جو عمل وہ بجا لاتا ہے وہ کفر شرک کے بھی ہوتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ یہ بات کرنے والا دنیا میں عارضی زندگی کے اندر اپنا امن و سکون جو ہے نا وہ کھو دیتا ہے، اور ابدی زندگی میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو ابدی زندگی ملی نہیں ہوتی، اور پھر کیا ہوتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے وہ اقرار تصدیق جو اس نے کی ہوتی ہے جو حقیقی ہے اسے اپنے اعمال کی وجہ سے اس نے ختم کر دیا ہوتا ہے۔ وہاں توبہ کی بات ایسے ہی نہیں ہوتی۔ جدھر آج ہم دنیا میں جو موجود ہیں، اگر ہم اقرار تصدیق نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے عمل ہمارے کام نہیں آتے، اور ادھر اس نے کیا کیا ہوتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے جو اس نے اقرار اور تصدیق کی ہوتی ہے اسے ضائع برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا انعام اکرام ہوتا ہے کہ جب بندہ سنت کی ادائیگی میں اعمال بجا لاتا ہے تو اس کا شکریہ ہے، اور جب اقرار تصدیق کے بعد کوئی حکم کے خلاف سنت کے خلاف اس سے عمل ہو جاتا ہے جو کہ گناہ کا عمل ہوتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں توبہ کرنی ہوتی ہے۔ تو توبہ میں بھی شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی ہوئی ہے، اور نیکی میں بھی شکر ہے کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں، تو یہ توبہ کا کرنا اب نیکی کا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دین کی تعلیم جاننا بنیادی ہے۔ جب تک کوئی دین کی تعلیم نہیں نہ حاصل کرتا اسے کیا پتا کہ اصل چیز کیا ہے۔ اصل چیز نہ صحت ہے نہ بیماری ہے، اصل چیز نہ دنیا کی معیشت آبادی ہے، نہ دنیا میں تنگی تکلیف کی کوئی بات ہے۔ اصل بات جو ہے وہ مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سکون دیتا ہے نا، اصل دولت وہ ہے۔ یہ سکون پتہ کسے ملا ہے؟ یہ سکون کے حصول میں وہ کامیاب ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ تو یہ اطمینان سکون پتہ کسے ملا ہے؟ ایمان لانے والے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، جو کہ حکم کی تعلیم سننا جو ہے نا اس میں ادائیگی کرتے ہیں، تب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اطمینان بخش دیا ہوتا ہے، اللہ نے انہیں سکون دے دیا ہوتا ہے۔ اور جو اس بات کو نہیں نہ جانتا، وہ نفسیاتی مریض جب ہوتا ہے نا تو اسے خود پتہ چل جاتا ہے، اور جب کوئی اس بات کو جانتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے تب بیمار ہوتا ہے، جب صحت مند ہوتا ہے تب صحت مند ہوتا ہے، جب وہ مر رہا ہوتا ہے تب وہ جان رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہر حال میں وہ جانتا ہے، اور وہ جانتا پتہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور حکم کی تعلیم سنت میں ادائیگی کیا ہے، وہ ادائیگی میں لگا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سکون اور اطمینان دینے میں لگا ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ والا جو ہو اسے یہ بات کا پتہ نہ ہو کہ اللہ سکون کیسے دیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اسے بیماری ہو یا صحت ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، مالدار ہو یا غریب ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، میزبان ہو یا مہمان ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، وہ بوڑھا ہو جائے یا جوان ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، وہ گھر میں ہو یا باہر ہو سکون میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے سکون دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہوتا ہے، اور جو اللہ پروردگار دیتا ہے کسی کو وہ اسے مل جاتا ہے۔
بات یہ ہے کہ جو نفسیاتی مریض ہوتا ہے نا، اسے اپنا پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اسے اپنا نہیں پتہ چل رہا ہوتا، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پتہ، اپنے نبی رسول کا پتہ، اقرار کا پتہ، تصدیق کا پتہ، حکم کا پتہ، حکم کی تعلیم جس میں ادائیگی ہوتی ہے، سنت کا پتہ، نبی رسول کا پتہ، یہ سارے اسے پتے ہوتے ہیں۔ وہ نفسیاتی مریض تو ہوتا نہیں کہ کسی نے دم کیا تو اس کو آرام آ گیا، اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ محسوس کرنے لگ گیا کہ مجھے آرام نہیں آیا۔ ارے بھائی، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو نفسیاتی مریض نہیں ہوتے، بیمار ہوں تو تب اللہ والے ہوتے ہیں، صحت مند ہوں تو تب اللہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے، انہوں نے حکم میں اقرار اور تصدیق کر ڈالی ہوتی ہے۔ جب اقرار کوئی کرتا ہے تو حکموں کو مانتا ہے، اور جب کوئی حکموں کو مانتا ہے تو حکموں کو ماننے کی ادائیگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنت میں بجا لاتا ہے، اور تعلیم پر اسے کیا ہو جاتا ہے؟ علم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والے علم والے ہوتے ہیں، اور یہ علم بھی پتہ کون سا رکھتے ہیں؟ کتابوں کا علم نہیں رکھتے، نبی رسول کی سنت تعلیم سے جو انہیں اللہ کا علم ہوا ہوتا ہے نا، وہ علم رکھتے ہیں۔ اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نیک عمل جب بجا لاتے ہیں نا، تو نیک عملوں کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں۔ جب نیک عمل بجا لاتے ہیں تو ہم سمجھتے پتہ نہیں عملوں سے علم ہوتا ہے، یا ہم سمجھتے پتہ نہیں دعاؤں سے علم ہوتا ہے۔ یہ تو علم تعلیم سے ہوتا ہے، نہ دعاؤں سے ہوتا ہے، نہ کوئی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ تو اعمال ہے سارے کے سارے۔ اب دیکھا ہوگا کوئی میٹرک کرتا ہے تو اس نے تعلیم میٹرک کی حاصل کی ہوتی ہے، اس کے بعد امتحان دیتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے جی میں نماز پڑھ کے میٹرک ہو جاؤں گا، یا میں میٹرک کی دعا مانگ کے میٹرک ہو جاؤں گا، اللہ پروردگار مجھے میٹرک کر دے گا، یا نماز پڑھ کے ہٹوں گا تو اس کے بعد اللہ مجھے میٹرک کر دے گا، یہ میٹرک تعلیم حاصل کرنا اور چیز ہے، عمل کرنا اور چیز ہے۔ ہم نے عملوں کو تو بڑا جانا ہے، کہیں عمل چھوڑ دیں اور اللہ پاک کے حکم کے خلاف ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا جی؟ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ اس سے کفر شرک نہیں ہوتا، کفر شرک جو ہے نا وہ عملوں سے نہیں ہوتا۔ یہ ہم سارے مسلمان جو ہیں جدھر عمل چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، عملی طور پر ہم کفر شرک منافقت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم عملی کفر شرک اور منافقت کرنے والے ضرور ہیں، اعتقادی نہیں ہیں کہ جس طرح کافر مشرک اعتقادی ہوتا ہے، اس نے اقرار تصدیق مانی نہیں ہوتی۔ ہم نے اقرار تصدیق مانی ہوئی ہے، ہم عملوں کے اندر نا، عملوں سے علم جاننا چاہتے ہیں، عملوں سے علم نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کا حکم مان کے عمل کر کے ہم سمجھتے پی آئی ڈی ہو جائیں گے، میٹرک ہو جائیں گے۔ حکم ماننے سے بھی علم نہیں ہوتا۔ حکم کی تعلیم جو ہے نا، جب اللہ کا بندہ استاد دیتا ہے نا، تب اللہ کا علم ہوتا ہے۔ سنت کے علم میں اللہ کا علم ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ عبادت کرتا ہے تو عبادت میں اسے حکمی علم اللہ کا حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے جو اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کام کیسے نہ بنے، اسے سکون کیسے نہ ملے؟ او بھائی، اس نے سکون والا پہلے کام ہی کوئی نہیں کیا ہوتا۔ نام کا مسلمان ہوتا ہے، نام کے وہ کام کرتا ہے، کام وہ نام کے کرتا ہے، اور چاہتا پتہ اس سے کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، چاہتا اس سے یہ ہے جو میں چاہتا ہوں نا، یعنی میں سے مراد میں مسلمان جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ نہ، یہ نام سے کام سے تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی چاہت ہے، جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے۔ اور جب اللہ چاہتا ہے نا تو اپنے بندوں کو پتہ کیا دے دیتا ہے؟ حکمی تعلیم میں حکمی علم کی عطا کر دیتا ہے، یعنی وہ حمد و ثنا دیتا ہے جو خود اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا واحد، میں ایک ہوں۔ پھر مومن بھی کہتا ہے اللہ اللہ ہی ہے اور اللہ ہمارا ایک ہے۔ جب یہ حکمی تعلیم میں علم ہوتا ہے تو وہ علم اللہ کا ہوتا ہے، تو اللہ کی حمد و ثنا مل جاتی ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہے جو ایمان لایا ہے، اور وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور اسے اللہ نے اطمینان سکون دے دیا ہے۔ ہم سکون نہیں لیتے، سکون لیں تو اللہ سکون دے نا ہمیں۔ ہم تو سکون کی طلب میں ضرور ہیں، لیکن جس طرح سکون ملتا ہے ویسے نہیں ہم جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو آج ہم بے سکون کیوں ہوتے؟ یہ تو آہستہ آہستہ تعلیم ہونے سے پی ایچ ڈی ہوتی ہے نا۔
اب نئے نئے آپ ماشاءاللہ آئے ہیں نا، کوئی بات نہیں، اب پنگوڑے سے لے کر قبر تک پہلے علم نہیں حاصل کیا، اب اللہ پروردگار کے ساتھ ملنا ہے، نبی رسول سے ملنا ہے، نوری گھرانے میں ہم نے داخل ہونا ہے، وہاں ہم نے جانا ہے، وہاں یہاں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اب کیا کرو؟ اب حکم کی تعلیم میں اپنی زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ اب اس کا میں طریقہ آپ کو انشاءاللہ بتانے لگا ہوں۔ پہلے تو ذکر بتایا ہے نا، کل بھی ذکر کریں۔ اپنی بیٹی جو ہے، اللہ عاجز کی بیٹی جو ہے، عاجز کی جو اولاد ہے، اسے بھی آپ اس گروپ میں نا ذکر کی تعلیم میں داخل کر دیں، یہی ساری باتیں اسے بھی سنائیں۔ یہ سنت کی تعلیم کی باتیں ہیں، یہ ہم ہر جگہ سنانے والے ہیں، اور سنت کی تعلیم کی باتیں آپ ہر جگہ پوچھ سکتی ہیں۔ مسلمان مومن جو ہے نا، یہ جان جان کر پوچھتا ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے، ہمارا یہ مطمع نظر حقیقت رحمت محبت میں یہی ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ وہ جو میں 3 باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ کبھی نہ کرنا، ہرگز ہرگز ان باتوں کے قریب نہ جانا، اور اگر ہو جائے نا تو کوئی بات نہیں، دنیا میں بھی اللہ کلمہ پڑھنے والوں کو معاف فرما رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ لینا، پھر دوبارہ نہیں کرنا، پھر کمی ہو جائے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ اپنے بڑے ہماری کمیاں دور کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ کمیاں دور کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی کمی جو ہے وہ اللہ سے دور کروانا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ معافی مانگ لیں، پھر توبہ کر لیں، کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میں کمی نہ رہ جائے، پھر دوبارہ ماشاءاللہ لگ جائیں اسی بات پر۔ آخری لمحے تک بھی اگر کوئی کمی رہ جائے تو اپنی کمی اللہ سے معاف کروا دیں، تاکہ کمی وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اور اس میں کوئی کمی ہو۔ یہ 3 چیزیں میں آپ کو عرض کروں گا، آہستہ آہستہ نا آپ کو یہ چیزیں علم میں جب تعلیم ہو جائیں گی نا، سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، ایک دم نہیں آئیں گی۔ نہ کوئی گھر بارہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے مخلوق کو اللہ نے بسیرا دیا ہے، اور نہ مخلوق پر اللہ پروردگار کا حکم بھاری ہوتا ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اپنے بندے کو تکلیف سے نکالنا چاہتا ہے، اپنے بندے کو بے وزن کرنا چاہتا ہے، اپنی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ نہ کوئی گھر بارہ ہوتا ہے جدھر مخلوق رہ رہی ہوتی ہے، اور نہ کوئی مخلوق بھاری ہوتی ہے، اللہ پروردگار نے جسے پیدا کیا ہوتا ہے۔ ہمیں بس حکم کی تعلیم حاصل نہیں ہے، ہم مسلمان ضرور ہیں، اگر مسلمان نام کے ہیں تو بتائیے، مثقال ذرۃ خیر یرہ و مثقال ذرۃ شر یرہ، تو یہ تو مسلمان کے لیے بھی تو آیا ہی ہے نا۔ اگر ہم اللہ کے بندے ہو گئے، نبی رسول علیہ السلام تو جہنم سے نکالنے والے ہیں، صحابہ اکرام تو جہنم سے نکالنے والے ہیں، اللہ کے بندے تو جہنم سے نکالنے والے۔ دیکھا نہیں دنیا میں بھی وہ جہنمیوں کو، جو جہنمی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ پر لگا دیتے ہیں، غوث کتب ابدال ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ عطائے ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، کوئی چیز بھاری نہیں۔ آج کے بعد یہ بات یاد رکھنا، اور یاد رکھنا، لیکن اس کی تعلیم، اس کا علم بھی حاصل بیٹا کرتے رہنا۔ جب اس کا علم حاصل ہوتا چلا جائے گا، خود تو اندھیرے سے نکل جاؤ گے نا، اور دوسروں کو بھی اندھیرے سے نکالنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ لو وہ 3 باتیں پہلے سن لو، باتیں ہوتی رہے گی، خوف نہیں کرنا آپ نے، اب گھبرانا نہیں۔ اب آپ کے اوپر جو والی وارث آ گئے ہیں نا، وہ اللہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں۔ اب وہ جو انہوں نے کہنا وہ ہونا ہے، اور جو کوئی ان کے علاوہ کہتا ہے نا وہ ہوتا ہی نہیں، اور جب وہ ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو 3 میں باتیں بتانے لگا ہوں نا، اس میں کوئی اپنا منہ کالا بھی کروائے گا نا، بڑا وہ شیطان بھی کیوں نہ ہوگا نا، لیکن آپ کو اب کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے ان 3 باتوں کو چھوڑ دیا، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ شیطان اور گندا انسان جب کرے گا نا، آپ کو نہیں بھی کرے گا تو آپ کو ہو جائے گا۔ وہ 3 باتیں جو میں بتانے لگا ہوں، انہیں ذہن میں رکھ لیں، انہیں اپنے قلب میں، اپنی روح میں اتار دیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کرتا۔
وہ کون ہے جس کے ساتھ اللہ کا بندہ بدگمانی نہیں کرتا؟ وہ جو کوئی عمل کرتا ہے اور وہ عمل اس نے اللہ کے حکم میں کیا ہوتا ہے، یعنی وہ عمل کرنے والا جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا، بس اتنی سی بات ہے۔ یا وہ طبعی ہوتا ہے، فطری عمل ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، آنکھیں بند کی ہوتی ہیں منہ میں بڑبڑا رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی وہ طبعی عمل کرے یا وہ کوئی بھی اللہ کے حکم کا عمل کرے، جیسے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، داڑھی رکھی ہے، پگڑی پہنی ہے، برقع لیا ہے، پردہ کسی سے اس نے کیا ہے، یہ حکمی عمل ہیں۔ اگر کوئی طبعی عمل کرتا ہے یا کوئی حکمی عمل کرتا ہے، اس نے وہ ظاہری عمل کیا ہوتا ہے، اس کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم تو نہیں نہ جانتے۔ اس لیے ہمیں اللہ نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کرنا۔ اب ہم نے کیا کہنا؟ نمبر 1 بدگمانی نہیں کرنی۔ نمبر 2، اگر کوئی ہم سے غیر قانونی غیر آئینی معاملہ کرتا ہے تو ہم نے قانون کے مطابق اس سے بات کرنی ہے، خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ جب ہم نے قانون کے مطابق دنیاوی کوئی معاملہ کرنا ہے تو دینی معاملے میں ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے دینی معاملے میں فسق و فجور کرنے والا یا فسق و فجور کی کوئی بات کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی معاملہ غلط کرتا ہے، کوئی حرام ارتکاب کرتا ہے، تو ہم نے اپنی بچی، اپنے بچے، اپنی بہن، اپنی بھتیجی، اپنی بھانجی، اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ پروردگار نے تعلیم کا معاملہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کی صرف اور صرف ہم نے کیا کرنی ہے؟ اس کی تعلیم کرنی ہے۔ غیر قانونی کام کرنے والے سے ہم نے قانونی معاملہ کرنا ہے، اور سنت کی تعلیم کے خلاف کرنے والا جب سنت کی تعلیم کے خلاف کوئی عمل بجا لاتا ہے تو ہم نے اسے لڑائی جھگڑا وغیرہ کچھ نہیں کرنا، جتنی ہم اس کی تعلیم سنت کی کر سکتے ہیں بس اتنی کی کرنی ہے، اتنی کی کرنی ہے، منوانا نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات کہ کسی سے بدگمانی نہیں کرنی، دوسری بات کہ ہم نے جواب جب دینا ہے کسی کا تو غیر قانونی بات اگر اس نے کی ہے تو قانونی قدم اٹھانا ہے، اور جب اس نے غیر اسلامی غیر شرعی بات کی ہے تو ہم نے حکمی تعلیم سنت کا نمونہ دینا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 3، ان 2 باتوں میں کس کا حکم مانا؟ ہم نے اللہ کا، اور اللہ کے حکم کی تعلیم میں جو نبی رسول نے ہمیں حکم دیا سنت، وہ ہم نے مانے، 2 حکم مانے۔ ان 2 حکموں میں اور سنت کی تعلیم جو اللہ نے ہمیں دی، اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے، اس میں یعنی ادائیگی میں ہم نے اللہ کے ساتھ نیک گمانی کرنی ہے۔ بس یہ 3 چیزیں ہیں۔ اگر یہ 2 چیزیں جو پہلے ہی بتائی ہیں، اللہ کے حکم اور حکم کی تعلیم سنت میں، اور اس کے بعد آخری بات جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم سنت کی دی ہے، وہ تیسری بات، اگر یہ ادائیگی اس میں ہم کریں گے، ان 3 باتوں میں ہم اپنی زندگی کے عمل کی ادائیگی کریں گے تو تب یہ اللہ پروردگار کے ساتھ نیک گمانی ہوگی۔ اگر یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم نے چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی علمی ہو جائے گی، اور ہم اور آپ پتہ کیا کہیں گے؟ علمی بدگمانی کر رہے ہوں گے اور کہیں گے جی اللہ سے ہمارا نیک گمان ہی ہے، اور کوئی پوچھے گا اللہ سے نیک گمان بتاؤ کیا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں بتانا ہی نہیں آئے گا۔ جیسے منافق، کافر وغیرہ، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کہے گا نماز نہیں نہ پڑھتے تھے، وہ کہیں گے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہم نماز پڑھتے، جھوٹے ہیں نا، دنیا میں بھی تو جھوٹ بولتے ہیں نا،
کہ بات ہوتی نہیں، کہتے نہیں 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 ہم نے ایسے ہی کیا تھا، تو اللہ کہے گا نماز پڑھ کے دکھاؤ پھر نماز کی ادائیگی کس میں ہے؟ تعلیم علم میں ہے، علم انہیں ہوگا نہیں، کیسے وہ نماز پڑھیں گے؟ ظاہری نماز جب پڑھیں گے تو علم نہیں ہوگا، تو نماز میں جو پڑھتے ہیں، نماز میں جو حکم علم اللہ نے دیا وہ نہیں ان کے پاس ہوگا، چاروں طرف سے وہ پکڑے جائیں گے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ سے نیک گمانی صرف اللہ کے بندے جانتے ہیں، سچی بات ہے، میں آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں۔ آپ آہستہ آہستہ جب ان باتوں کا جائزہ، ان باتوں کی تعلیم حاصل کریں گی نا، تو آہستہ آہستہ دیکھنا یہی باتیں نکلیں گی جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑے بڑے ہم نے دیکھے کتاب پڑھے ہوئے، ان کو نام مفتی کے بھی ملے ہوتے ہیں صدر مدرس بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالم فاضل، بڑے بڑے اسکالرلی پرسنلٹیز ہوتی ہیں، بٹ ایکچولی دے نو ناٹ، بٹ وہ نالج نہیں ان کے پاس ہوتا۔ یعنی حقیقی علم جو ہے نا، حکمی علم ہے اللہ کا، اور مشاہداتی علم ہے اللہ پروردگار کا، وہ اس کی ان کو نا ذرا سی مہک بھی نہیں پڑی ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ بدگمانی مخلوق سے بھی نہیں کرنی، بدگمانی مسلمان مومن سے بھی نہیں کرنی، تو بھائی بدگمانی اللہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بھی نہیں کرنی۔ اب اللہ سے بدگمانی کرنے والا پتہ کون ہوتا ہے؟ کہ شادی کرتا نہیں اور کہتا ہے مجھے اولاد ہو جائے گی، بیمار ہو گیا ہے، علاج کرتا نہیں، سنت ہے نا علاج کرنا، دوائی لینا، کہتا ہے مجھے آرام آ جائے گا۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، جو چاہے کرے ہیں۔ اب تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو بتا نا۔ اللہ پہ توکل کرنے کے بعد پتہ ہے کیا بات پہلے بتائی جاتی ہے؟ کہ پہلے اونٹ باندھ لو، یہ اللہ پہ پھر توکل ہوگی، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ جس طرح یہ توکل ہے نا، اسی طرح اللہ کے ساتھ نیک گمانی بھی ہے۔ پہلے اس کے حکم میں مخلوق سے بدگمانی نہ کرو، پھر اس کے حکم میں مسلمان مومن سے بدگمانی نہ کرو، پھر اس کے حکم میں اللہ سے بدگمانی نہ کرو۔ جب ان دو جو پہلے دو حکم دیے ان میں ان سے بدگمانی نہیں نہ کرو گے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے نبی رسول کی تعلیم سنت میں نا اپنی زندگی بدل ڈالی ہے۔ جب آپ نے زندگی جو بدل ڈالی ہے، اب وہ جو تعلیم آپ کو سنت کی ہوئی تھی، وہ سنت کی تعلیم میں اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب اللہ سے نیک گمانی کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ سے نیک گمانی کرتا ہے نا، پتہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ اللہ سے جو گمان نیک باندھو گے نا، اللہ اکبر، ویسے ہی اپنے اللہ کو پاؤ گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔